روٹس نہیں ہیں، جس ٹری کا روٹس نہیں ہے تو وہ تو پیڑ ٹکتا ہی نہیں، کھڑتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسے ہی دیکھیے، جب ہم اپنی تاریخ کو بھلا بیٹھے تو ہمیں اپنا مستقبل دھندلا دھندلا نظر آیا، کیونکہ جو پتیاں تھی وہ سوکھ گئی، جو ہمارا مستقبل تھا وہ سوکھ گیا۔ ہم کو خود نہیں معلوم کہ ہمارے آبا اور اجداد نے کیا دیا، کیوں دیا، کیا کیا اور کیوں کیا۔ تو ہمیشہ یہ میں کہوں گا یہ شیطانی لوگوں کی، شیطانی طاقتوں کی یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ سے لے کر، کہ جو ہماری تاریخ ہے، مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا دو، ان کو مٹانا آسان ہو جائے گا۔ یعنی ہماری تاریخ کو مٹا دیں گے تو ہمیں مٹانا آسان ہو جائے گا۔ تو میں چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے، میری یہ التمائی گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگ جو ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں، آپ سے میری یہ پرزروز گزارش ہے کہ آپ جو ہے پریکٹیکلی کچھ کام کریں۔ جیسا اپنے علاقے کے اندر، چاہے وہ کوئی قدیم درگاہ ہو یا مسجد ہو، یا یوں کہہ لیجیے کوئی خانقاہ ہو یا کوئی چوراہا ہو یا کوئی چبوترا ہی کیوں نہ ہو، بیٹھنے کی جگہ ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر قدیم ہے تو کوئی بھی قدیم چیزوں کو توڑیے مت، اسے ڈیمولش مت کیجیے، کوشش کیجئے کہ اس چیز کو بچایا جائے اور اس چیز کے اطراف جو جگہ ہے اس کو پاک صاف رکھی جائے۔ آپ اگر ادھر جھاڑو بھی لگا دیں گے تو وہ جو ہے جگہ قائم و دائم وہاں پہ رہے گی۔ کوئی بیٹھنے والا، ایسا کہہ لیجئے کہ اگر وہاں بیٹھنے کی ایک چیئر ہی ہے یا کوئی چبوترا ہی ہے، سمجھ لیجیے، جس کو ہم چبوترا اپنی دیخانی زبان سے کہتے ہیں، تو اگر کوئی بیٹھنے کی بھی اگر جگہ ہے پیڑ کے نیچے بھی، سمجھ لیجیے 150 200 250 سال پہلے، آپ اپنے آنے والی نسل کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بیٹا اس میں تمہارے دادا پردادا اکھڑ دادا یہاں بیٹھا کرتے تھے، چبوترے میں یہاں کئی فیصلے ہوا کرتے تھے، یہاں کچھ کام ہوا کرتا تھا۔ تو دیکھیے، جب تک مقامات جو ہے رہیں گے، مقامات اپنی اپنی خصوصیات اس میں محفوظ رکھتے ہیں، مقامات کے اپنے خصوصیات رہتے ہیں۔ اب ہم حج کو جاتے ہیں، دیکھیے مقام ابراہیم ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کیوں رکھا؟ اب اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دکھانا چاہ رہا تھا؟ اب یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، کعبۃ اللہ شریف ہے، اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم وہاں پہ رکھا، اپنے محبوب سے بنوایا، اس نے اپنے خالق خلیل سے اس نے بنوایا، تعمیر کیا، پھر رکھایا، اور آنے والی امتیں جو ہے تقریباً 2-2.5 ہزار سے زائد سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب صفا مروہ ہے، وہ بھی ایک تاریخی جگہ ہے۔ آپ جب جاتے ہیں حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، ان چیزوں کی زیارتیں آپ کرتے ہیں تو زیارت کیوں کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ ہم کہیں کی بھی زیارت کرتے ہیں، اس سے کیا، یہ تو زیارت سے جو ہے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے ہمیں فخر محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کیا کیا اور کیا چھوڑ کر گئے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جب کبھی بھی آپ کوئی قدیم جگہوں سے گزریں یا ایسا موقع ملے کہ اس جگہوں کو آپ پاک صاف کر سکتے ہیں تو جھاڑو لگائیے، جھاڑو پوچھا کیجئے، یا اگر اس جگہ جو ہے ابنڈن کی گئی ہو، یعنی لاوارث ٹھہرا کر اس میں پوری گندگی مچی ہو، تو پاک صاف کر کے وہاں پہ لوکل جو کارپوریشن رہتا ہے ان کو اپروچ کیجئے، پوچھئے کہ بھائی ہم اس چیز کی دیکھ بھالی کریں گے۔ وہ آپ سے اگر کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر لیجئے تو کر لیجئے، نہیں اگر وہ آپ کو بولیں گے کہ نہیں یہ گورنمنٹ کے انڈر آتی ہے، کرناٹکا آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ، جیسا آپ کرناٹکا کی بات لیجئے، تھوڑا پانی میں لے لیتا ہوں، کرناٹکا کی اگر بات لے لیجئے تو کرناٹکا آرکیولوجیکل سسٹم بول کے ہے، کرناٹکا آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ، یہ ہوتا ہے آپ کا بنگلوری یہ کرناٹکا لیول پہ، اور دوسرا رہتا ہے اس کے اوپر آتی ہے آپ کا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، جو ہندوستان کے لیول ہے، جو منسٹری آف کلچر اینڈ افیئرس کے اندر میں یہ آتی ہے۔ تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے کرناٹکا آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ، پہلے یہاں آپ کو اپروچ کرنا پڑے گا، یہاں ان کو کہنا پڑے گا کہ دیکھیے میں یہاں پہ اس جگہ کے اوپر جو ہے ہم لوگ اس کی دیکھ بھالی کر لیں گے۔ تو آپ اگر وہ پرمیشن دے دیے، آپ کو کیئر ٹیکر بنائیں گے، آپ جا کر جو ہے الحمدللہ وہاں کام کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے جیوریڈکشن میں نہیں آتا ہے، آپ کو انڈین آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لے کر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اگر ایسی بات انہوں نے کہی تو آپ کو انڈین آرکیولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا ایڈریس لے کر یہاں پہ اپنا کرشی بھون بول کے ہے بنگلور میں، کرناٹکا کا پورا، تو یہاں پہ ایک آفس، ہیڈ آفس، یہاں پہ آ کے آپ کو کرنا، پرمیشن لینا ہے۔ یا اگر آپ گلبرگہ میں ہے، بیدر میں ہے، تو ان کی ریجنل آفیسز بھی رہتے ہیں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے،
थोड़ी देर। तो उन रीजनल ऑफिस में आप जाकर जो है उनको इतला दें कि देखिए ये कदीम जगह है, यहाँ पे ऐसी गंदगी मची है, यहाँ पे गैर गलत लोगों का आना जाना है, कोई बीड़ी सिगरेट या गांजा ड्रग्स या कुछ कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इस जगह को हम पाक साफ रखें सर, इसमें हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ऐसा अप्रोच करें आप इदारे की शक्ल में मत जाइए, आप इंस्टीट्यूशन की शक्ल में मत जाइए उनके पास, एक इंडिविजुअल की तरह जाएंगे तो बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। और जाके जब आप उनसे दरख्वास्त करेंगे तो वो कुछ टाइम लेंगे, और हो सकता है सुबह इंशाल्लाह कि वो आपको वहाँ का केयर टेकर बना दें कि ठीक है आप उसको इस जगह का आप वॉचमैन की तरह, केयर टेकर की तरह आप उस जगह को हिफाजत में कर सकते, ले सकते हैं बोल के बोलेंगे। रही बात रेस्टोरेशन करने के लिए, अगर ये दोनों लोग जो है, हो सकता है ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि कर्नाटका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दोनों डिपार्टमेंट ये कह दें कि भाई ये तो हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, मतलब हमारे हाथे में आती ही नहीं है ये जगहें। तो उस दौरान जो है आपको जो है इस बात की इजाज़त, आपको इस बात का मतलब ये इजाज़त मिल जाती है, इन दोनों से जो है इजाज़त तब आसानी से मिल जाती है कि आप जो है उस जगह को अपने हाथे में लेके या ट्रस्ट के नाम पे लेके कुछ करें, वहाँ के लोकल म्युनिसिपल को कॉन्फिडेंस में लेके। कब जब दोनों इनकार कर दें कि हमारी ज्यूरिडिक्शन के अंदर नहीं आती है। अब रही बात इसमें पेचीदगी की, ये बात है कि आप हरगिज बहरगिज जो है अगर कोई कदीम जगहें हैं या कुछ भी चीज़ें हैं, वो डायरेक्टली बिना इन दो डिपार्टमेंटों के परमिशन के आप अपने हाथे में, आप अपने कस्टडी में ना लें, क्योंकि ये एक 7 साल का नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अगर आप जज्बात में आकर अरे भाई हमारी कदीम मस्जिद थी, हम ये थी, हम गए वहाँ पे पाक साफ कर दिए, हम अपने कब्जे में ले लिए, किसी को ना हुकूमत को कोई सरबराहों को पूछे, ना किसी को पूछे जिम्मेदारों को, ऐसा काम हरगिज बहरगिज ना करें। वो ये हो जाता है क्योंकि यू विल इनवाइट अननेसेसरी इलीगल एक्शन, लीगल एक्शन अगेंस्ट यू। वो कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर ले सकते हैं। देखिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ, जैसा हमारे दोस्त ने कहा कि मैंने कुछ छोटी मोटी खिदमतें की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की एक टीपू सुल्तान की आर्मरी बोलते हैं जो बेंगलोर में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसी तरह उसको गया, मैंने देखा कि भई वो हालत सस्ता थी। तो तकरीबन ये 5 साल पहले की बात थी। अल्लाह ने मुझसे काम लिया, और जो मैं तरतीब आपको बोला कि मैंने कर्नाटका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और ये सही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन दोनों डिपार्टमेंट से परमिशन लेकर जब इन्होंने अपनी ज्यूरिडिक्शन में नहीं है और अपनी मजबूरी दिखाई कि उनके पास फंड्स नहीं हैं कि इस रेस्टोरेशन करने के लिए, जब उन्होंने कहा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथ में लेकर जो भी मुझसे हो सका मैंने किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो जगह अच्छी है। अब जो है फिर वापस से जो है उनको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को अल्लाह ने एक तौफीक दी, और उन्होंने वापस जो है उस जगह को अपने हाथे में लेकर कहा कि अब हम रेस्टोर करेंगे बोलकर वो रेस्टोरेशन में लगे हैं। अब कई बातें ऐसी हैं, देखिए मैं शेर में मतलब जम करके कह देता हूँ कि कुछ ना बोलूं तो जिगर जलता है, कुछ ना बोलूं तो जिगर जलता है, और कुछ बोलूं तो शिकायत होगी। तो बात ऐसी है कि भले ही मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म में बात खुलकर नहीं कही जा सकती। हिकमतन मैं यह आपको यह अशार कहा हूं, इसके ऊपर गौर करें। आज हमारे हालात ऐसे हैं कि अगर हम अपनी माजी को मिटा दें और मिटाने वालों के साथ दे दें, जानबूझकर नहीं अनजाने में भी हम साथ दे देंगे कि हाँ भाई ठीक है चलो, फोन किया कि क्या किया कि पुराना गए तो गुजर गए, मर गए, पुराने इतना ये वो बोल के उनकी जगह थे खत्म हो गए, छोड़ो फ्यूचर का देखेंगे। बोले तो पास्ट को भुला के फ्यूचर कुछ भी नहीं है। पास्ट को अपने हाथ में रखेंगे, माजी को अपने हाथ में जो कौम ने रखी, उसने मुस्तकबिल में जो है फलाह व बहबूदी पाई। जापान में क्या हुआ याद कीजिए, उन लोगों के साथ हिरोशिमा नागासाकी, उन्होंने अपने माजी को अपने हाथ में रखा तो मुस्तकबिल क्या हुआ उनका, वो फलाह बहबूदी की तरफ आ गए, वो 1000 गुना ऊपर उछले। देवर इन फ्लाइंग कलर्स, आज वो नंबर 1 है टेक्नोलॉजी में। आप इसी तरह जो है जर्मनी को देखिए, जर्मनी के साथ यहूदियों का आप उठा देखिए, आज उन पर क्या हुआ था जर्मनी में, लेकिन आज वो कौम को जो रोन दिया गया था, फिर से वो कौम कैसा उभरी। तो भाई
کوئی بھی جتنا بھی ہم کو مایوسی کی طرف نہیں جانا ہے، دشمن بھلے ہی ہمیں کسی بھی طرح مجبور کرے، ظلم کرے، زبردستی کرے، جتنا ہمیں مٹانا بھی چاہے، جب اللہ نے غیروں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ غیر پہ جب بھی کوئی ظلم و ستم ہوا، کوئی بھی قوم پر جب بھی ظلم و ستم ہوا، وہ قوم جو ہے ابھر گئی، اور ہماری یہ قوم جس نے اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ میں اپنے ذمے میں لیتا ہوں، تو اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ ہمیں مایوسی کی طرف نہیں جانا ہے، ہمارے لیے ہمیں یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے تاجدار حرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم امتی ہیں، اور وہ امتی ہیں، وہ امت ہیں جس نے اللہ نے اپنا ذمہ لیا ہے کہ تمہاری امت کو، اے رسول اکرم، ہے میرے محبوب، میں ختم نہیں کروں گا، میں اس کو ختم ہونے نہیں دوں گا، بھلے ہی ہمارے اندر فرقے ہو جائیں، وہ یہ بات الگ ہے، لیکن یہ جو ہماری امت مسلمہ ہیں، یہ ختم نہیں ہوگی، بھلے ہزار دشمن اور ہو جائیں، ہزار حاسد فاسد پیدا ہو جائیں، لیکن ہم ختم نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، ایسا نہیں ایسے گمان میں لے کر ہم بیٹھ جائیں کہ بھائی ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کون کیا کرے سے بھی نہیں ہوتا، ایسا نہیں، ہم اپنے سے جو کوشش کر رہے ہیں کرنا ہے وہ کرتے رہیں۔ تو میری پھر سے آپ سے یہی گزارش ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو یہ موقع ملے کہ قدیم جگہوں پر جاؤ، ان قدیم جگہوں کی زیارتیں کرو، تو ان جگہوں کے اوپر آپ دیکھو کہ آپ اپنے کیا خدمات وہاں پیش کر سکتے ہو، ان کو بچانے کے لیے، ان کو ان چیزوں کو جو ہیں اپنی جگہوں کے اوپر پاک صافی سے رکھنے کے لیے، اور اگر وہ چیزیں مٹ رہی ہیں، گر رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، ان کو واپس ریسٹور کرنے کے لیے آپ کیا خدمات انجام دے سکتے ہو، یہ کارگر ہے کہ لاکھ بولنا اور یہ کرنا، صرف بولنے سے، بڑے بڑے پلان ڈالنے سے، منصوبے کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھیے الحمدللہ میں بولتے جاؤں تو بہت سارے ریسٹوریشنز میں نے اللہ نے کروائے ہیں، وہ ہاں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی دو کینونس تھے، کینونس بولے تو توپیں جو نکلی تھی، ایک وکٹوریا ہاسپٹل میں نکلی تھی، جو میٹرو کا کام چل رہا تھا وہاں، مہارانی سے یہ وکٹوریا ہاسپٹل کے بالکل آگے وہ جو میٹرو کا کام چل رہا تھا وہاں، اور ایک بی ایم ایس بنگلور میڈیکل کالج ایک ہے، بی ایم ایس کالج بول کے اپنے مارکیٹ میں، وہاں پہ بھی نکلی تھی۔ تو یہ دو راکٹیں بھی جو ہیں یہ نکلے تھے، تو آرکیولوجی، کرناٹکا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ سے میرا اس وقت جو ہے اچھا خاصا رشتہ تھا، آج بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے مجھے یاد کیا کہ آپ شفٹ کر کے دیجئے اس کو کوئی ہے تو الحمدللہ میں گیا ان کے ساتھ اپنے لوگوں کو لے کر، الحمدللہ اپنے بھائیوں کو، تو دونوں جو ہے یہ جو توپیں ملے تھے، تقریباً 17 یا 20 فٹ زمین کے نیچے تھی، تو ان چیزوں کو نکالا ہم نے، ان دو توپوں کو نکالا، اور اس کے ساتھ گولے بھی ملے، وہ بھی لے جا کے دو توپیں جو ہے ہم لوگ وشویشوریا میوزیم کے سامنے جو ہے الحمدللہ آج وہ حضرات جو ہے وشویشوریا میوزیم کے سامنے ڈسپلے کرے ہیں۔ اب الحمدللہ اس میں یہ ہے کہ ہم کیا کیے وہ بات نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اس خدمت میں پیش کیے کیا، ویئر وی دا پارٹ آف دیٹ مشن۔ دیکھیے the most important thing is if you are not part of the solution then you are part of the problem۔ کبھی بھی جو ہے آپ اپنے آپ کو اس چیز میں شمال کیجئے، کوئی خیر کے کام میں شمال کیجئے، چاہے اس میں آپ سے خطرہ بھی کیوں نہ ہو۔ تو میرا یہ کہنا ہے کئی سارے قدیم جگہیں ہیں، جیسا آپ کی سرا کی طرف کئی سارے مساجد ہیں، 40 کے اوپر مساجد ہیں، جس میں 17 یا 18 مساجد تو اب نام و نشان مٹ گیا ہے، تقریباً 23 یا 27 مساجدیں اب ہوں گی، میں تقریباً 6 سال ہو گیا وہاں جا کے۔ تو اگر آپ اس طرف رہتے ہیں تو جائیے، سروے کیجئے، ان جگہوں پر اگر ہیں تو ان جگہوں کو جا کر ان جگہوں کو بچائیے، ان کی حفاظت کیجئے، ان کو بحال کیجئے، یا وہاں پہ مدرسے چلائیے یا مسجدیں چلائیے۔ ضروری نہیں ہے کہ مسجد چلاؤ یا مدرسہ ہی چلاؤ، وہاں پہ ایک اسکول بناؤ، اس کھاتے کے اندر آپ ایک اسکول کو ہی بناؤ۔ وہ اگر یہ کرناٹکا آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ یا آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے اندر نہیں رہیں گے تو وقف بورڈ کے اندر رہیں گے، تو وقف حضرات سے جو ہے آپ اپروچ کر کے ان کو بول سکتے ہو۔ اب دیکھیے کوئی بھی آگے بڑھ کے نہیں آتا ہے، ڈائنامک کسی کو اتنا دلچسپی نہیں، جب تک آپ جیسے لوگ اس کے اندر پرسنلی انوالو نہیں ہوتے ہو تب تک کچھ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کافی کچھ آپ کا وقت لے لیا، میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ میرے آنے کو یہاں قبول فرمائے، اور آپ لوگوں کی دعائیں جو ہے، دعاؤں میں میرا بھی حصہ اس میں شمال فرمائے، آمین ثم آمین۔
آپ کبھی بھی اگر کوئی ڈاؤٹ ہے یا ایسی کوئی چیز ہے جو آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے بھائی عاصم صاحب بیٹھے ہیں، تو میرے ساتھی ہیں، میں آج ہی جڑا ہوں یہ فلاح فاؤنڈیشن سے، تو الحمدللہ انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک کلیکٹیو ایفرٹ کریں گے، اور میری یہ خوش قسمتی ہے، میں سمجھتا ہوں کیونکہ 4 لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے میں جو برکات رہتے ہیں وہ اکیلے کام کرنے میں نہیں رہتے ہیں۔ میں اب تک جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے اکیلا ہی ان چیزوں میں کیا ہوں، تو آج آنے کے بعد مجھے بھی اب عمر کے بڑھنے سے یہ احساس ہونے لگا کہ ساتھ ہونا ضروری ہے، ساتھ مل کے کرنا ضروری ہے۔ مجھے بھی تھوڑا مدد کی ضرورت ہے، آپ لوگوں کی مدد ان دا سینس مورل سپورٹ، تو الحمدللہ 1 سے 4 ہاتھ ملیں گے تو ہم اپنی تاریخی جگہوں کو جو ہے بچا سکتے ہیں، اور ان کی بہبودی کے لیے کچھ نہ کچھ ہے ہم اپنے طرف سے کر سکتے ہیں۔ ایسی میری آپ سے امید اور دعا ہے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب افسر صاحب جو بنگلور میں رہتے ہیں، اور انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں بنگلور میں، اور جو راکٹ مین کہتے ہیں ٹیپو سلطان کو، تو ان کی راکٹیں بھی جو ہے شموگا میں ملی تھی، تو یہ وہاں گئے تھے۔ ان کا لب لباب یہ تھا، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاریخ کو اب کو پرزرو کرنا ان دا سینس صرف پڑھنا پڑھانا نہیں ہوتا۔ تو اگر آپ سمجھیں گے کہ ہفتہ میں ایک دن جو ہے ہم ہسٹری کلاس اٹینڈ کر لیں گے اور ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ ہم کو صرف یہاں پہ آپ کو تھیری بتائیں گے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے کہ میں ریسٹوریشن میں جاؤں۔ آپ کو ایسا لگتا ہے، ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہمارے شہر میں جو ہے ایک پرانی کھنڈر عمارت ہے، اور ہم نے دیکھا کہ راتوں رات کوئی کسی نے وہاں کچھ لگا دیا اور پھر وہ اس کو ہڑپ لیا۔ بہت سی وقت کی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر ہم بہت اچھا استعمال کر سکتے ہیں ان جگہوں کا، لیکن لوگ اس کا استعمال نہیں کرتے، پڑا رہتا ہے۔ تو ایسی چیزوں کو یہ ہمارے افسر صاحب جو ہے فلاح بنگلور میں ہیں، تو ان سے ہم یہ امید کریں گے، ان سے ہم کام لیں گے، کیونکہ یہ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، اس فیلڈ ڈومین کے ایکسپرٹ ہیں۔ تو یہ ریسٹوریشن کا کام کرتے ہیں۔ کوئی درگاہ ہے، جیسے کہ ابھی بتا رہے تھے ایک درگاہ جو ہے بنگلور میں غلطی سے جو ہے جل گئی ہے، تو اس کو ریسٹور کر رہے ہیں خود اپنا ذاتی پیسہ لگا کر، اپنا ذاتی ایفرٹ لگا کر۔ تو یہ کام اس لیے کرنا ہے کیونکہ اگر ہم اپنے عمارتوں پر، اپنے آرکیالوجیز کے جو چیزوں پر، اپنی مسجدوں پر، اپنی درگاہوں پر، اپنے قلعوں پر، اپنی اگر محلات پر اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو دوسرے اس کو ہتھیا لیں گے، دوسرے اس کو اپنا بنا کر کے پیش کریں گے، اور پھر یہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے تاریخ کا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں کہیں بھی ایسی کوئی چیز ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مینٹیننس ہونا چاہیے، جیسے کہ بہت سے گلبرگہ میں ایسے کئی جو ہے گنبد ہے جو ہے پڑے رہتے، لوگ وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں۔ میں نے حضرت ایک گنبد جو کہ یاد آیا مجھے، ایک گنبد ہے بہمنی سلطنت کی، ہمارے ایم جی روڈ پر، جو گلبرگہ کے جانتے ہوں گے، ایم جی روڈ پر ایک گنبد ہے، وہاں گنبد میں 3 مزار ہیں، لیکن وہاں لڑکے جو ہے گنبد کے اندر مزاروں کے پاس جو ہے وہ کرکٹ کھیلتے ہیں۔ تو چونکہ ہم اہل سنت سے بھی ہیں تو ہمارا دل جلتا ہے، جو آپ نے کہا نا دل جلتا ہے، تو اس کا کام کون کرے گا؟ اب وہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ وہاں جو آپ دیکھیں گے بہت سے قبرستان ہیں، قدیم قبرستان ہیں، وہاں جو ہے لوگ جو ہے غلاظتیں کرتے ہیں، رات کو جوا بازی کرتے ہیں، شراب بازی کرتے ہیں، تو اس کا ذمہ کون لے گا؟ تو یہ ہمارے جیسے نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھیں اور ایسی چیزوں کو ہم ریسٹور کریں، جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے سے پیش کریں انشاءاللہ۔ چونکہ ہمارا بیسیکلی تھیری کا کام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں لوگ نہیں ہیں۔ آج ہمارے افسر صاحب ملے ہیں جو ہم کو فیلڈ پر، گراؤنڈ پر کام کر کے دیں گے ہسٹری کا۔ آپ کے پاس کوئی درگاہ ہے جس کو آپ چاہتے ہیں اچھا مینٹیننس ہو، تو ان کے پاس کانٹیکٹس ہیں وقف بورڈ کے اور آرکیولوجیکل سروے والوں کے، تو ہم ان سے انشاءاللہ جو ہے خدمت لیں گے، ہم جو ان کا ساتھ دیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس طرف بھی آپ توجہ دیں۔ میں 2-3 چیزیں عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں نے عنوان دیا تھا مختصر تاریخ ہند، تو ہم نے پچھلے کلاس میں سمجھا تھا سورسز آف ہسٹری۔ سورسز آف ہسٹری میں ہم نے سیکنڈری سورسز اور پرائمری سورسز کی بات کی تھی۔ تو یہاں پر کچھ کتابوں کے نام میں آپ کو دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس کی لنکس یا پی ڈی ایفs میں گروپ میں ڈال دوں گا۔ ایک کتاب ہے ہندوستان کی مکمل تاریخ ہند پر، وہ ہے تاریخ فرشتہ، قاسم فرشتہ، جو بہت بڑے بلند پائے کے جو ہے مورخ ہیں، گزرے ہیں۔ ان کی 2 یا 4 کچھ پبلیکیشن میں 2 جلدوں میں شائع کی، کچھ نے 4 میں،
جس میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ پرسنل میں میسج کر رہے ہیں کہ ہم کو کتاب آپ ریفر کیجئے، ہم اس کو پڑھیں گے. تو تاریخ فرشتہ جو ہے یہ اصل میں فارسی میں پرشین میں کتاب تھی، اور یہ جو ہے بعد میں اردو میں ترجمہ ہوا، پھر انگلش ٹرانسلیشن بھی ہوا، تو اویلیبل ہے. تو ایزیلی اچھی جو ہے ایزی ووکیبلری کے ساتھ آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. ایک اور کتاب میرے پاس لیپ ٹاپ میں ہے، وہ ہے کتاب الہند جو البیرونی کی ہے. یہ بہت بڑے مورخ تھے ہندوستان کے، تو انہوں نے کتاب الہند لکھی، اور اس میں انہوں نے جو ہندوستان میں ٹریول کیا ہے، انہوں نے دلی سے لے کر کے وجے نگر ہمپی امپائر تک جو ٹریول کیا ہے. تو بہت اوتھینٹک اور پرائمری سورس مانا جاتا ہے کتاب الہند تاریخ فرشتہ. اور ایک اور کتاب کا نام دے رہا ہوں آپ کو، شاہ نامہ فردوسی. یہ غزنوی کے دور کی کتاب ہے، سلطان غزنوی سلطان غوری کے زمانے کی. پھر انہوں نے اس کو بہت اچھے، یہ جو کتابیں بتا رہا ہوں، دیز آر دا پرائمری سورسز آف ہسٹری. یہ جو ہے پرائمری سورسز ہیں ہسٹری کے، کوئی سیکنڈری سورس کی بات نہیں کرتا. اگر آپ اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے. شاہ نامہ فردوسی بھی جو ہے فارسی میں تھی، اور کتاب الہند بھی فارسی میں تھی، تاریخ فرشتہ بھی فارسی میں تھی، اور کتاب الہند شاید عربی میں تھی. تو اس کو وہ بعد میں جو ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، اور اس کو اردو انگریزی میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. انگلش میں بھی میرے پاس کتاب البیرونی کی البیرونی انڈیا موجود ہے. تو میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ گروپ میں دوں گا، کیونکہ آج کی کلاس میں بھی تھوڑا پریپیئر نہیں ہوں. آپ کو بس یہ بتانا تھا، کیونکہ آئی اسٹل ہیو 20 منٹس فار دا کلاس. تو یہ بتانا تھا کہ ہم ہندوستان کی تاریخ پر بات کریں گے، جیسے کہ ہم ڈائنیسٹیز کی بات کریں گے. دہلی سلطنت، تو اس کا ایک چیپٹر رہے گا ہمارے سلیبس میں، دہلی سلطنت 12 سنچری ٹو 15 سنچری. دین پھر ہمارا چیپٹر رہے گا مغلیہ سلطنت 1526. بابر کی آمد ہوتی ہے ہندوستان میں. بابر نے 1526 میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی. پھر وہاں سے ہم اورنگزیب اور اب جو ہے لاسٹ مغلیہ امپائر تک پڑھیں گے. پھر ہم ہندوستان میں ساؤتھ انڈیا میں جو بہمنی سلطنت ہے، قطب شاہی سلطنت ہے، بری شاہی سلطنت ہے، اور جو بہمنی سلطنت کے 5 ٹکڑے ہوئے تھے، اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. پھر ہم وجے نگر امپائر بھی پڑھیں گے، ہم جو ہے ٹیپو سلطان کے متعلق بھی پڑھیں گے. تو ایک سلیبس ہمارا بن رہا ہے انشاءاللہ. وہ سلیبس انشاءاللہ ہو سکے تو میں اگلے ہفتے تک ریڈی کر کے آپ کو دے دوں گا. پھر اس کے حساب سے ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور یہ ساری کتابیں بھی میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے کہ افسر صاحب ہیں، تو ہم کوشش کریں گے، کیونکہ بیسیکلی ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کرناٹکا کے ہیں. تو ہو سکے تو ہم ایک سیپریٹ سیشن کریں گے ٹیپو سلطان پر، کیونکہ ہم نے ٹیپو سلطان کی وہ قدردانی نہیں کی ابھی. رحمت اللہ علیہ. جی، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے وہ قدردانی نہیں کی. تو ہم کوشش کریں گے کہ ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ پر جو ہے ایک سیپریٹ سیریز بھی ہو، اور آپ کی خدمات پر، آپ کے رفائی کاموں پر، اور ایون جو ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ پر تنقید کرتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کو جو ہے بگاٹ کہتے ہیں. دیر از اے ورڈ کالڈ بگٹ. وہ لوگ جو ہے ٹیپو سلطان کو غدار وطن مانتے ہیں، جبکہ وہ پہلے شہید سلطان تھے. انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جو ہے عالم جہاد بلند کیا، اور انہوں نے جو ہے اپنے میسور اسٹیٹ کے لیے بہت انہوں نے اپنی جان پیش کی. میں ایک چھوٹی بات یہاں ایڈ کر دینا چاہتا ہوں حضرت والا، جی، کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید واحد ایسے شخصیت ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بادشاہت دی، جی جی، اور ان کو ولایت دی، جی، اور شہادت دی. دیکھیے 3 چیزیں یہ ایک انسان کو ملنا یہ بہت ہی ریئر فینومینا ہے. جی جی جی، کسی کو بادشاہت مل جاتی ہے، جی، تو کسی کو ولایت مل جاتی ہے، جی، تو کسی کو جو ہے شہادت مل جاتی ہے. لیکن تینوں چیزیں ایک شخص کو ملنا، بادشاہت کے ساتھ ولایت بھی ملنا، ولی بھی بن جانا، اور ولی بننے کے بعد شہید بھی ہو جانا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو ہمیں ابھی اس وقت ہمیں کرنا کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو کامیں وہ کر کے گئے ہیں، بس ان کے نقش نئے پھر سے ہم کو کچھ کرنے کا ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں. جو ہمارے آبا اور اجداد کرے گئے ہیں، بس ان کے نقش قدم پر ان کاموں کو ہم اپنے معمول میں شمال فرما لیں. جی جی جی، ہم اپنا لیں ان کے کاموں کو، یا ان کے حرکتوں کو، ان کے خدمات کو. جی جی، وہ کافی رہے گا. ان کے ناموں کو ہم ان کے ناموں کو زندہ رکھیں، تاریخ کو ہم زندہ رکھیں گے تو ہماری قوم زندہ رہے گی، بے شک. ہم زندہ رہیں گے. ہمارا سلوگن ہے جو ہم ہر کلاس میں لکھتے ہیں کہ جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم تاریخ سے بھلا دی جاتی ہے. بے شک بے شک. اسپین میں اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا. تو یہ ہمارا سلوگن ہے اور یہی ہمارا مشن ہے. کچھ لوگ اسلامی تاریخ پڑھنا چاہ رہے تھے، تو میں فلاح کی لائبریری میں موجود ہوں، فلاح بنگلور کی لائبریری میں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں تاریخ الخلفاء امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے لکھی ہے. بتا دوں
کیونکہ جب بھی میں جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کا ذکر کرتا ہوں وہ بات ضرور بتاتا ہوں۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں۔ تاریخ تفسیر جلالین جو ہے علماء پڑھ کر کے سند لیتے ہیں۔ جو عالم تفسیر جلالین مدرسے میں نہیں پڑھتا اسے عالمی کی سرٹیفکیٹ نہیں دی جاتی، وہ بہت بڑے مفسر ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی کی در منصور پڑھ لیجیے، حدیث کی اتنی بڑی کتاب ہے۔ وہ مفسر ہیں، محدث ہیں، علم کلام پر کلام کرتے ہیں، رجال الغیب پر کلام کرتے ہیں، رجال الحدیث پر کلام کرتے ہیں۔ لیکن امام جلال الدین سیوطی نے ایک کتاب بھی لکھی ہے تاریخ الخلفاء۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے خلفائے عباسیہ اور خلفائے امویہ تک کی تاریخ ہے۔ تو ایک عالم ہمارے ہاں ایسے بھی گزرے ہیں، صرف تاریخ الخلفاء اس لیے ہاتھ میں اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کا جو فضیلت ہے وہ نہ جلالین سے ہے، نہ در منصور سے ہے، نہ تاریخ الخلفاء سے ہے۔ امام جلال الدین سیوطی کی جو فضیلت بیان کرتے علماء، آپ نے 70 مرتبہ اپنی زندگی میں حضور اسلام کا دیدار فرمایا، اللہ 70 مرتبہ۔ اللہ لوگ ہماری تو خواہشیں رہ جاتی ہیں کہ ہم ایک دفعہ وہ چہرے انور دیکھ لیں، وہ دیدار ہم کر لیں، لیکن امام جلال الدین سیوطی کو اللہ عز و جل نے حضور اسلام نے اتنا نوازا تھا کہ 70 مرتبہ حضور اسلام کو دیکھا۔ تو آپ نے جب تاریخ پر لکھی کتاب تو آج یہ ملت اسلامیہ میں جو ہے اوتھینٹک کتاب مانی جاتی ہے تاریخ الخلفاء، جن کو اسلامک، کیونکہ ہمارا جو ہے زیادہ تر فوکس انڈین ہسٹری پر ہوگا، لیکن کتاب ہاتھ میں تو بتا رہا ہوں۔ دوسری چیز، اگر بنگلور کے قریب کے لوگ ہیں یا آپ کے کوئی بنگلور میں، چونکہ میں بنگلور میں بیٹھا ہوا ہوں، تو فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کا آفس ہے بنگلور میں، رنکا نگر میں، انشاءاللہ آپ کو ایڈریس دے دوں گا۔ یہاں پہ لائبریری ہے، ایسی تاریخ پر، تفسیر پر، حدیث پر، تصوف پر، اخلاق، ایسی بہت سی کتابیں یہاں پر موجود ہیں، پورا ویل اسٹرکچر ہے۔ وہ ساری چیزیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو ہمارا ارادہ ہے کہ فلاح کے جتنے برانچز ہیں وہاں پہ بھی ایسا اسٹڈی روم، ایسی لائبریری ہو۔ تو یہاں سے انشاءاللہ ایک کام شروع کیا گیا ہے، ویسے تو بہت سالوں سے ہو رہا ہے۔ یہاں سے جو ہے این سی پی ایل، جو گورنمنٹ ایچ آر ڈی منسٹری کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، این سی پی ایل جو اردو زبان کو فروغ دیتے ہیں، جیسے ابھی میں نے نام لیا کتاب الہند، شاہ نامہ فردوسی، تاریخ فرشتہ، یہ ساری کتابیں فارسی میں، چونکہ یہ جو دور تھا، چونکہ ہم مختصر تاریخین کی بات کریں تو اس زمانے میں جو لٹریچر تھا وہ فارسی میں تھا، تو یہ فارسی سے اردو میں آیا۔ اف یو وانٹ ٹو ریڈ دا ایکچوئل ٹیکسٹ دیٹ از ان فارسی پورشن، تو یہاں پہ ایک کلاس شروع ہو رہی ہے ہر سنڈے کو، انشاءاللہ میں ارینج کروا رہا ہوں کہ آن لائن بھی یہ کلاس ہوگی۔ کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ سنڈے ہم فری ہوتے ہیں، تو دے کین جوائن دس کلاس آن لائن۔ یہاں پر کلاس ہوگی ہر سنڈے کو عصر سے عشاء تک۔ ہم 4 بیچز بنائے، ایک عربی سیکھنے کے لیے، ایک پرشین فارسی سیکھنے کے لیے، ایک اردو سیکھنے کے لیے، اور چوتھا انگلش سیکھنے کے لیے۔ ہم آپ کو سرٹیفائیڈ کورس دے رہے ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کا۔ یہ سرٹیفکیٹ لے کر کے آپ آگے جو ہے اپنے سی وی میں ڈال سکتے ہیں، اپنے بایو میں ڈال سکتے ہیں۔ اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ ایک پوری زبان سیکھیں گے، اور وہ بھی جو ہے ویل اسٹرکچر۔ ابھی جیسے ہسٹری کلاس ہو رہی تو ہمارے پاس کا سلیبس نہیں، چونکہ ہم نے بسم اللہ شروع تو کر دیا، لیکن جو فلاح لینگویج کلاس ہے اس کا بالکل سلیبس ہے، اور ساری کتابیں یہاں پہ موجود ہیں۔ معاذ ضمیر عالم مصباحی صاحب، ثقافی صاحب یہاں پہ ہر اتوار کو جو ہے وہ کلاس کریں گے۔ تو جو بھی لوگ اس کلاس میں جوائن ہونا چاہیں گے آن لائن، وہ مجھے بتائیں، گروپ میں ڈال دیں انشاءاللہ۔ تو وہ کلاس آن لائن ہوگی، اور چاروں زبانیں انشاءاللہ بیچز میں ہم شروع کریں گے، 3 گھنٹے کے بیچ میں آدھا گھنٹہ یا 45 منٹس کا ایک کلاس ہوگا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر لینگویج سیکھیں گے، جیسے کہ عربی زبان اگر آپ سیکھیں گے تو امیزون، جین پیک، فلپکارٹ اور بہت سی ایسی وپرو ایسی کمپنیاں جو گلف کنٹریز ہیں، جو مسلم کنٹریز ہیں، جیسے ایجپٹ ہے، دبئی ہے، ملیشیا ہے، یہاں سے یہ لوگ عربک پروسیس بھی ہائر کر رہے ہیں، آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو عربی زبان صرف آتی ہے، میں نے ایک دوست کو جو ہے پرسوں ہی جاب لگی، اس کو صرف عربک انوائس پڑھنا آتا ہے تو اس کو 40,000 روپے مہینہ دیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ عربی، اچھا عربی صرف پیسے کے لیے نہیں سیکھنا، آپ کو عربی آپ کو اپنی نماز سدھارنے کے لیے سیکھنا ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نماز میں لطف نہیں آتا، نماز میں خیال ادھر ادھر جاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے جب اللہ اکبر کہا تو ہم کو نہیں معلوم ہے کہ اللہ اکبر کا کیا معنی ہے۔ اگر ہم نے عربی سیکھا تو ہم قرآن اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ قرآن نے تو بار بار کہا، قرآن نے کہتا ہے کہ یہ تاریخ سے ہٹ کر نہیں ہے، قرآن میں سورہ قصص ہے، یعنی دا سورہ آف اسٹوریز۔ قرآن کا جو اسلام کا جو تاریخ کا سارا کانسیپٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس تاریخ اسلام سے کوئی ہٹ کر نہیں ہے۔ یہ بہت اچھا کانسیپٹ، ابن خلدون پڑھ لیں، میں مورخین، اسلامی مورخین کی بات کر رہا ہوں، جو ہسٹری لکھنے کا جو کانسیپٹ ویسٹرن ہسٹورینز کو آیا وہ ابن خلدون سے۔ ابن خلدون کو تو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں وہ لوگ،
ابن خلدون مسلم تاریخ دان تھے, اتنی موٹی انہوں نے ولیومنس کتاب لکھی تاریخ ابن خلدون, جو اتنی بڑی عظیم کتاب ہے کہ اس کو ویسٹرن یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے. تاریخ الخلفاء ہے, تاریخ تبری ہے امام تبری علیہ رحمہ کی. تو اسلام بھی جو ہے تاریخ کو بہت پروموٹ کرتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ عربی سیکھیں, فارسی سیکھیں. جن کو بہت سے بچیاں ہیں یہاں پہ, بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کو انگلش نہیں آتا, دے کانٹ لائک اسپیک ان انگلش, تو وہ لوگ بھی جو ہے اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور انگلش آپ کو جو ہے لینگویج سکھائیں گے فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن برانچ بنگلور کی طرف سے. اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اور بھی برانچز میں جو ہے ایسا کام ہوتا رہے, کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے کوشچن آنسر سیشن بھی رکھتے ہیں. تو آئی ایم آلموسٹ ایٹ 7:20. وی آر اوپن فار کوشچن آنسر سیشن, کیونکہ افسر صاحب ہمارے درمیان ہیں, وہ ریسٹوریشن کا اور آرکیولوجی کا بہت اچھا ان کو ان ڈیپتھ پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل نالج ہے. اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے یا مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے سے میں بالکل کوشش کروں گا, چونکہ پروگرام میں تھا سید صاحب کے 4 پروگرام ہوئے, دو مسجدوں میں, ایک مسجد میں خطبہ جمعہ ہوا, ایک میں تحفظ ختم نبوت پہ جلسہ ہوا, اور جو ہے آج صبح کالج میں جو ہے گرلز کالج میں سوشل میڈیا اینڈ ہیومن بیہیویئر اینڈ سیفٹی پرائیویسی, وہ سارے لیکچر تھے. تھوڑا کام میں مصروف تھا تو اتنا پریپیئر نہیں ہو سکا, لیکن کلاس چونکہ مجھے کنٹینیو کرنی تھی اس لیے میں حاضر ہوا ہوں. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے تو وی آر اوپن فار کوشچن آنسر سیشن. 10 منٹ ہے ہمارے پاس, کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں. میں ویڈیو ابھی آف کر دوں گا, اور جو بھی کو سوال کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں, میں انہیں الاؤ کروں گا اینڈ دے کین آسک. جی محمد اظہری صاحب, آپ کو میں الاؤ کر رہا ہوں, یو کین آسک. کون تھے؟ محمد آفریدی اظہری صاحب, پلیز انمیوٹ یور سیلف, انمیوٹ کیجئے اور بتائیے کہ آپ کا کیا سوال ہے. حضرت, 2 of my sisters are unable to join the history class. They are saying they are not getting the option of joining the class. Please help. Salma Ahmed, inshallah I'll get in touch with you personally because today's class is gone. So we will connect personally and we'll try to resolve the issues of your sister inshallah. بیسیکلی آپ کو بس ٹیلی گرام ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور پھر وہ لنک جو ہم نے گروپ میں ڈالی ہے وہ اس پہ کلک کرنا ہے. اف یو آر فیسنگ اینی ٹیکنیکل ایشوز, آپ کو کوئی بھی ٹیکنیکل ایشوز ہے انشاءاللہ جسٹ پنگ می, آئی ول گیٹ اٹ ڈن. کسی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا. جی محمد آفریدی اظہری صاحب. ہاں آصف بھائی, یہ مطلب یہ کورس کا کیا پروسیس ہے؟ یہ آپ بول رہے ہیں لیکن آواز نہیں آ رہی ہے. اب آ رہی ہے آواز؟ 2 سیکنڈ رکیے, آواز 2 سیکنڈ رکیے, میں اپنا مائک کنیکٹ کروں. ادروائز آپ جو ہے یہ کر سکتے ہیں, گروپ میں آپ ٹیکسٹ کر دیں اپنا کوشچن, میں اس کو پڑھ لوں گا. ڈسکشن گروپ میں ڈالیے. میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ 2 سیکنڈ رکیے, 2 سیکنڈ. کچھ یہاں پہ بازو جو ہے بورویل کھود رہی ہے تو ساؤنڈ بالکل کم ہے. 2 سیکنڈ رکیے, میں اسپیکر کنیکٹ کر رہا ہوں. آپ کی آواز ایک دم بالکل مجھے سنائی دے رہی ہے, لیکن نہیں 2 سیکنڈ رکیے, آواز شاید آپ کے یہاں سے کم آ رہی ہے. نہیں, ہمارے وہاں جب فل ہے. 2 سیکنڈ میں نہیں سن پا رہا. ہاں یا آپ ٹیکسٹ کر دیجئے, بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں ٹیسٹ کر دیتا ہوں. نہیں آ رہی ہے, کوئی بات نہیں, میں ٹیسٹ کرتا ہوں. میرا جواب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. جی میں ٹیسٹ کر رہا ہوں میرا میسج. 2 سیکنڈ رکیے, کوئی دوسرا پرابلم ہے. آئی تھنک پرابلم میری طرف سے ہے. آڈیبل 2 سیکنڈ رکیے, اسپیکر پہ نہیں. سوری بھائی. ہلو, ہاں آصف بھائی. جی ہاں, ابھی آپ کیا, میری غلطی تھی, معاف کریں. میں اسپیکر پہ نہیں رکھا تھا, فون کے مائک پہ تھا. آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے. میں یہ بول رہا تھا کہ جو آپ کورس کا بتا رہے ہیں, تھوڑا میں لیٹ جوائنٹ ہوا تھا, آفس پر تھا, تو مطلب اس کا کیا پروسیس ہے, اور یہ مطلب اس کا فیس کیا رہے گا, اور مطلب کیا ہے لینگویج کلاس کا؟ نہیں, یہ ہسٹری کا لینگویج تو میں سیکھ رہا ہوں.
ہسٹری والا جو آپ بتائیں فیس نہیں ہے, ہسٹری والے کلاس کا کوئی فیس نہیں ہے. ہر ہفتہ کو 6:30 بجے سے 7:30 بجے تک کلاس ہوتی ہے, اور یہ 1 مہینے سے چل رہی ہے. ابھی ہم نے پراپر سلیبس سٹارٹ نہیں کیا ہے, تو آپ بس ہمارے گروپ میں جوائن ہو جائیے. انشاءاللہ ہر ہفتے کو 6:30 بجے کلاس ہوتی ہے. آپ جو ہے اس کو کلاس جوائن کر کے آپ سن سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم جو ہے پریکٹیکل بھی کچھ کریں گے. آپ کہاں سے ہیں؟ وہاں چلے جائیں نا, لائٹ جی آپ میوٹ پر ہیں آفریدی صاحب. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں, یا اگر آواز مطلب کوئی مسئلہ ہے تو آپ گروپ میں ڈال سکتے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے افسر صاحب ہیں, تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ اپنے محلے کی, اپنے علاقے کی جو پرانی عمارتیں ہیں اس پر توجہ دیجیے, ورنہ لوگ آج ہماری عمارتوں پر, ہمارے علاقوں پر جو قبضہ کر رہے ہیں اور بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو جو ہمارے آبا و اجداد ہمیں دے کے گئے ہیں میراث میں, جیسے کہ اقبال نے کہا تھا کہ گواندی ہم نے جو میراث پائی تھی. ایک شعر ہے کہ سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا, گواندی افسلاف سے جو میراث ہم نے پائی تھی, سریا سے زمیں پر آسمان ہم کو دے مارا. تو جو آج مسلمان بدتر طریقے سے پریشان ہے, جو پستی میں گھرے ہوئے ہیں, لائک ہم وی آر سمپلی ڈاؤن فالنگ, اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ماضی سے, اپنے پاس سے کٹ چکے ہیں. تو پلیز آپ اپنے پاسٹ کو ضرور یاد رکھیں. حافظہ ام سلمہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں, بتائیں. I'm allowing you, حافظہ. Please unmute yourself and you can talk. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام, بتائیں. جی سر, آپ نے بتایا آپ کہ اب عربک اینڈ انگلش کلاسز سٹارٹ ہونے والے ہیں, لینگویج پرشین کے ساتھ. کیا یہ تینوں کلاسز آپ سائملٹینیسلی تمام اسٹوڈینٹس کے لیے ہوں گے یا بیچ الگ الگ کریں گے؟ There will be batches. Like ہم نے سنڈے کے دن عصر سے عشاء تک کا ٹائم رکھا ہے. تو I'll like provide you the concerned person the contact details. وہ آپ کو بتائیں گے کہ کلاسز کا کیا ٹائمنگ ہوگا. کل ہی ہم نے بس اس کلاس کو انوگریٹ کیا ہے, اور سید فضلہ چشتی صاحب نے فلاح بنگلور آفس میں اس کو انوگریٹ کیا ہے. تو وی ول لائک پہلے ایڈمیشن ہو رہے ہیں, اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ ایڈمیشن لیجئے. ہم دیکھیں گے, ہم فلٹر کریں گے کتنے بچے عربی پڑھیں گے, کتنے بچے فارسی پڑھیں گے, کتنے بچے اردو, کتنے بچے انگلش. اس کے بعد ہم جو ہے آپ کے اور ہمارے کنوینئنس کے حساب سے بیچز ڈیسائیڈ کریں گے. تو اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو سمپلی لائک انفارم می ان گروپ, ان ڈسکس گروپ, اور لیٹ می نو پرسنلی اینڈ آئی ول انرول یو, دین وی ول ڈیسائیڈ اینڈ لیٹ یو نو. It will be in batches, it will not be simultaneously. You can learn 4 languages in 4 batches in a single day. اوکے اوکے سر. جی, اور بھی لوگ ایک ساتھ نہیں چلیں گے نا سر, 2 کلاسز ہیں؟ نہیں ایک ساتھ, ہاں ایک ساتھ نہیں رہے گا, الگ الگ رہیں گے. جی جی جی, جزاک اللہ خیر. گلفشا خاتون میں آپ کو الاؤ کر رہا ہوں, یو کین آسک اور یو کین اسپیک. آپ بتائیں گلفشا خاتون. ہلو, ایڈمیشن ڈیٹیل کیا رہے گی؟ آپ کی آواز نہیں بتائیں, آپ بتائیں. ایڈمیشن ڈیٹیل بتا دیں. ہاں انشاءاللہ جو ہے کل ہی انوگریشن میں, جیسے میں بتا رہا تھا. ایڈمیشن ڈیٹیل یہ ہے کہ آپ بس مجھے ٹیکسٹ کر دیں واٹس ایپ پر یا ٹیلی گرام پر. انشاءاللہ جو ہے آپ کی ڈیٹیلز لی جائیں گی, کیونکہ یہ گورنمنٹ کا کورس ہے, تو آپ کو کچھ ڈاکومنٹ دینا پڑے, جیسے آدھار کارڈ ہو گیا, ایک آئی ڈی پروف دینا ہوگا, اور ایک آئیڈینٹی پروف دینا ہوگا, ایڈریس پروف دینا ہوگا. تو یہ دونوں پروف آپ کو دینے پڑیں گے. اس کے بعد ایک فارم ہم دیں گے, اس کو فل کر کے آپ کو ریٹرن کرنا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے باقاعدہ طور پر کلاسز جو ہے, چونکہ نیو ایئر قریب ہے, تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ پہلے ہم ایڈمیشن لیں گے, پھر اس کو فلٹر کریں گے, اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ کب آپ کو کلاس جوائن کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس پر ایک نام نہیں ہے, بس ایک ڈاٹ ہے. اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وی اسٹل ہیو 2 minutes. تو ایک ڈاٹ آیا تھا کوئی. آئی ایم الاؤنگ یو, پلیز مینشن یور نیمز. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عبداللطیف آپ کا نام. ابھی حضرت کی ڈسکشن میں تاریخ فرشتہ یا تاریخ یشین یا شاید میں نامہ سے بھول نہیں سکتا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی, آپ کی آواز کٹ کر آ رہی ہے.
क्लियर नहीं आ रही। सही है क्या? हेलो जी जी सही बताइए। आवाज? हाँ, अब जो जिन किताबों का आपने जिक्र किया, तारीख फरिश्ता या नहीं तारीख नहीं, हिंद, आपकी आवाज बहुत कट कर रही है, आप टेक्स्ट कर दीजिए, टेक्स्ट कर दीजिए मुझे। जी 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 जी, नहीं एक नहीं, मिनट आवाज नहीं आ रही आपकी। एक मिनट। जी तो अब आ ठीक रही है है, आवाज मेरी? हाँ अब आ रही है, बताइए। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जी मोहम्मद वालेकुम अब्दुल लतीफ सलाम। बात कर रहा हूँ। अभी आपने जी जिन फरमाए। किताबों का तज़किरा किया, तारीख जी हिंद और तारीख फरिश्ता जी वगैरह, कि- इन जी जी इन किताबों का यानी पीडीएफ अगर हो तो क्या आप हाँ ग्रुप में शेयर कर सकते जी जी, हैं? और अभी अभी मैं हार्ड करूंगा कॉपी का? इंशाल्लाह क्लास। जी। हार्ड कॉपी के और लिए तो मेरा आपको मकतब को जाना पड़ेगा, इंशाल्लाह सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दूंगा चारों किताबें, तारीख हिंद, किताबुल हिंद, तारीख फरिश्ता, शाहनामा फिरदौसी, इंशाल्लाह जी इंग्लिश उर्दू दोनों में मेरे पास मौजूद है, और आर्काइव से मौजूद है, तो ऑथेंटिक नुस्खा हमारे पास मौजूद है सॉफ्ट कॉपी का, इंशाल्लाह जी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो जी ग्रुप में दूसरे लोग भी जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मतलब हफ्ता भर में आपको 1 घंटा आधा घंटा जब भी फ्री टाइम मिले, तो आप हाँ उस हाँ, किताब से गो थ्रू कीजिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। हम तो अच्छा जितना हो सके हफ्ते में 1 घंटा बताएंगे, लेकिन अगर आपको बहुत दिलचस्पी है तो यू हैव टू लर्न योर फ्रॉम योर सेल्फ, तो आपको हाँ खुद हाँ। से किताब डाउनलोड करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आप कहाँ से हैं भाई अतीक भाई? मैं बेल्लारी से हूँ, सिरगुप्पा से हूँ मैं। तो अच्छा अच्छा अच्छा। अगर बेल्लारी में हमारा हार्ड एक कॉपी, स्कूल चलता है फला का, रेडियंस पब्लिक हाँ जी, स्कूल। रेडियंस पब्लिक स्कूल जी जानता हूँ मैं, हमारे हाँ, जो ठीक ठीक, मोहिउद्दीन साहब हैं उनसे ना, जुड़ उनके के से। रहिए इब्राहिम भाई से, जी इंशाल्लाह जी आपको डिटेल्स मिलती रहेंगी। जी जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक बस ठीक, मैं और किताब एक थोड़ा एक को डाल दूंगा। कंसर्न था, मैं पूछ सकता जी हूँ जी क्या, अगर बताएं। आप बता दें? बिल्कुल अभी बिल्कुल, हमारा फिलहाल क्लास का जो, टाइम खत्म हो चुका है, जो लोग कुछ पूछना नहीं है वो लोग लेफ्ट कर सकते हैं। भाई को कुछ पूछना है, those who want to listen and get it to done, you can stay, otherwise rest can leave। अगर कुछ पूछना नहीं है तो आप लोग जो है लीव कर सकते हैं, हमारे क्लास का टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते को मैं कोशिश करूंगा हमारा ऑफिशियल जो सिलेबस है उसको डिटेल में बात करेंगे। जी अतीक भाई बताइए। हाँ जी, अच्छा अब फिलहाल अब तारीख को जानने के वास्ते फिलहाल अब हमारे, जी अब मैं जब से तारीख के ऊपर मेरी दिलचस्पी बढ़ी, तो अब पिछले एक क्लास में स्पेन का तस्करा हुआ था। अब ये जी जो तारीख जो मैंने पढ़ी या सीखी थी, ये जो तारीखी जी नॉवेल्स हैं उनसे सीखी मैंने, जैसे जी नसीम हिजाजी, असलम राही, हाँ इनकी किताबों से। जी जी तो जी इन जी जी किताबों से जानना, और आप जो सोर्सेस जो कोट करते हैं, इन सोर्सेस से जी जी, जानने में फर्क क्या होगा, या कौन सा बेहतर होगा, हाँ या बहुत इन बहुत तारीखी अच्छा सवाल। नॉवेल्स के जरिए हासिल करने में नुकसानात क्या हैं, थोड़ा इसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो थोड़ा बेहतर होगा। बस इतना ही था मेरा हाँ सवाल। ठीक ठीक ठीक, हाँ मैं 4 तारीख तक यहीं हूँ। नहीं अभी कितने बजे तक रहेंगे आप? 2 मिनट अतीक भाई, मैं यहीं हूँ, रात भर यहीं रहता हूँ। जी आइए आइए आराम से। जी अफसर साहब जा रहे हैं, जज़ाकल्लाह अफसर साहब। जी सलाम। तो अतीक भाई मैं बता रहा था, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आपको याद है, आपको शायद पता होगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर एक नॉवेल आई थी, तो उसको मैंने पढ़ा हुआ था। और टीपू सुल्तान पर गिरिधर साहब की एक नॉवेल है, उसको भी मैंने पढ़ा हुआ है। और जैसे आप नसीम हिजाजी साहब की नॉवेल का तज़किरा कर रहे हैं, तो ये जो नॉवेल्स होती है मेरे अपने जाती मुताल्ले के हिसाब से, इसमें कुछ जो है मुबालगा आराई से काम होता है, इसमें प्योर हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं होते। तो जैसे कि अच्छा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी वाली किताब मैंने पढ़ी थी, उसमें बहुत से वाकयात हैं, और जैसे कि एक खातून का उसमें वाकया है कि वो हज़रत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पर फरेख्ता हो गई थी। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं, फिर वो आगे चल करके जो है मजूब हो गई थी, और सारे सारे वाकयात हैं। तो मैं बता रहा था कि इनसे थोड़ा सा एहतियात बेहतर। अगर आप प्योर एकेडमिक डिस्कशन कर रहे हैं, आप उसका रेफरेंस नहीं दे सकते। नसीम हिजाजी हाँ साहब की तारीख की किताब का आप जो है रेफरेंस नहीं दे सकते बाहर निकल कर। तो जो हिस्टोरियंस हैं वो इनको नहीं पढ़ते। हिस्टोरियंस क्या पढ़ते हैं, अगर आपको सलाहुद्दीन अय्यूबी पर पढ़ना है तो आप जो है हिस्टोरिकल, जैसे कि मैं बता रहा, तारीखुल खुलफा है, तारीख तिबरी है, और तारीख इब्न खुल्दून है, ये सारी हिस्टोरिकल ऑथेंटिक किताबें हैं। अभी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री वाली किताब में मैं क्लास में बता रहा था कि कुछ चीजें होती हैं ओरल हिस्ट्री, तो इसका अपना महत्व है, इसका अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ओरल हिस्ट्री उतना ऑथेंटिक नहीं होती। तो सोर्सेज में हमको पहले ऑलवेज वी शुड प्रेफर
پرائمری سورسز جس کا میں نے نام لیا, جیسے تاریخ فرشتہ ہے, یہ پرائمری سورس ہے آپ کا. جیسے کہ کتاب الہند ہے, یہ پرائمری سورس ہے آپ کا. اور جو دوسری چارنامہ فردوسی ہے, یہ پرائمری سورس ہے ہمارا. تو ایسی کتابیں جو ہے ہم ریفر کریں گے اگر آپ کو پرائمری سورس چاہیے. آپ کو ایسے ہی جو ہے خود کو موٹیویٹ کرنے کے لیے قصہ کہانی, کیونکہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ قصہ کہانی اور جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی, وہ بورنگ لگے گی. آپ تاریخ فرشتہ آپ پڑھیں گے, اس میں جو ہے ایئر وائز ہسٹری ہوگی, ایک بادشاہ کا زمانہ پھر دوسرے بادشاہ, اس میں قصہ کہانی افسانہ نگاری نہیں ہوتی, اس میں جو ہے الفاظ کا جال بننا وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی. تو اس سے ہم کو تھوڑا سا احتیاط, اگر آپ پیور اکیڈمک ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں, تاریخ اصل تاریخ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ناولوں سے ذرا بچ کے رہیں. اس کو آپ ایسے ہی تفریحاً پڑھنا چاہیں کہ آپ کو, جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو کتاب ہے, میں ان کا نام بول رہا ہوں, فاتح اعظم ایک کتاب ہے, ناول ہے وہ. تو وہ کتاب اگر آپ پڑھیں گے, میں نے ویسے بتانا نہیں چاہیے, میں نے 8 دن میں وہ کتاب پڑھی تھی, 600 صفحات کی. رمضان شریف کا موقع تھا مجھے. ہاں, داستان ایمان فروشی کی بھی آپ پڑھ لیں. تو یہ ساری کتابیں جو ہے ناول اچھی ہیں. وہ میں نے ایک کا بعد جو ہے 8 دن میں کتاب ختم کر دی. تو آپ کو بہت سے واقعات ملیں گے, اس میں بہت سا انفارمیشن ملے گا, لیکن وہ لاسٹ اوتھینٹک انفارمیشن نہیں ہوتا ہے. یو کانٹ ریلائی آن دیٹ. آپ وہ انفارمیشن ایک ہسٹورین کے سامنے نہیں بول سکتے. تو آپ کو اگر موٹیویشن چاہیے, اگر آپ کو پڑھنے کا, ناول پڑھنے کا شوق ہے, اسٹوری پڑھنے کا شوق ہے, تو آپ ناول پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اس کا آپ حوالہ نہیں دے سکتے, اس کو آپ اوتھینٹک ریفرنس نہیں مان سکتے. دیٹس ایز پر مائی نالج. اوکے, اچھا. اظہری صاحب پھر سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں, میں ان کو الاؤ کرتا ہوں. جی, محمد آفریدی اظہری, جی فرمائیں. میں بولا حضرت یہ ٹائمنگ چینج نہیں ہو پائے گا, کیونکہ جاب کا بھی ٹائم رہتا ہے, مطلب یہ جو آپ نے 6:30 بجے 6:30 کا. ہاں, اصل میں آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بتا دوں, یہ جو کلاس ہو رہی ہے اصل میں فلاح مدرسہ نسواں ہے بلاری میں, تو یہ کلاس جو ہے فلاح بلاری اور فلاح گلبرگہ کے کولیبریشن سے ہو رہی ہے. تو وہاں پر جو ہے کلاس ہوتی ہے لڑکیوں کے لیے سیرت کلاس, وہ جو ہے 6:40 کو شروع ہوتی ہے. ہر روز ڈیلی سیرت کلاس ہوتی ہے. امام احمد رضا صاحب جو رتنا گیری سے وہ پڑھاتے ہیں ڈیلی آن لائن ٹیلی گرام پر. تو 6:40 سے وہ کلاس ہوتی ہے, تو وہاں ہمارا مین فوکس ہوتا ہے. تو وہ بھی اسٹوڈنٹ جو ہے یہاں جوائن کرتی ہیں, تو اس لیے میں 6:30 سے 6:40 تک قرأت نعت میں 10 منٹ نکالتا ہوں. ٹائمنگ کا ایز آف ناؤ تو میں چینج نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے, ورنہ ایک بندے کے لیے ہم دوسرے 120-25 بندوں کا اسکیڈول بگڑ جائے گا. تو انشاءاللہ ایک کام کریں گے کہ میں اس کلاسز کو ریکارڈ کر رہا ہوں, اگر آپ آن ڈیوٹی ہیں اس ٹائم پر تو آپ بعد میں اس کو سن سکتے ہیں. اور ہمارا جو ہے چینل بھی ہے اور انڈین ہسٹری, اس پر بھی جو ہے بریف اور اچھی طریقے سے جو ہے 10-15 منٹ کا ویڈیو آتا رہے گا, تو اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں. کلاس کا ایز آف ناؤ تو ٹائمنگ چینج نہیں ہو سکتا, وہ میری مجبوری ہے. آصف بھائی, مطلب یہ جو آپ جو ہسٹری کلاس ہوتی ہے تو اس کی ریکارڈنگ کہاں ملے گی؟ اس کی ریکارڈنگ فی الحال میرے پرسنل ریکارڈ میں ہے, اس کو میں نے کہیں اپلوڈ نہیں کیا ہے ابھی تک, لیکن میں اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کرنا شروع کی, کیونکہ آج کی بھی جو کلاس تھی وہ کوئی اوتھینٹک مطلب کوئی آرگنائزڈ گفتگو نہیں تھی, کوئی مطلب ہم نے آرگنائز وے میں گفتگو نہیں کی. وہ افسر صاحب آئے تھے, ان سے کچھ باتیں ہم نے کی, میں نے کچھ بتا دیا. تو یہ ساری چیزیں اتنی امپورٹنٹ نہیں. انشاءاللہ جو ہے جب ہم پراپر سلیبس کے ساتھ گفتگو کریں گے, وہ ساری ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو اور انڈین ہسٹری چینل ہے یوٹیوب پر, یا پھر فلاح گلبرگہ, فلاح بنگلور, فلاح کا آفیشیل پیج ہے فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن, اس پر آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. اچھا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی بالکل. تو یہ صرف انڈین ہسٹری کے اوپر ہوگا؟ جی, فی الحال کیونکہ مسائل انڈین ہسٹری پر زیادہ بڑھے ہوئے ہیں, لوگوں کا اعتراض انڈین ہسٹری پر اسپیشلی مسلم رولرز پر زیادہ ہے, تو ہمارا جو مین فوکس ہوگا وہ انڈین ہسٹری پر ہوگا. اگر کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو اسلامک ہسٹری پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, تو یو کین ٹیکسٹ می,
اینڈ مجھے وہ بھی پڑھانا ہے آپ لوگوں کو, تو انشاءاللہ ہم اس کا الگ سے کچھ کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو فلاح ہسٹری کلاس جو فی الحال چل رہی ہے انشاءاللہ وہ تو ہم جو ہے انڈین ہسٹری پر فوکس رکھیں گے, کیونکہ ضرورت فی الحال ہمیں ہندوستان کی تاریخ کی ہے. ہمیں عباسی تاریخ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, امویوں کی تاریخ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, کوئی جو ہے ترکی سلطنت کی تاریخ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, وہ لوگ سب پریز کر رہے ہیں. تو ہمارا جو مین فوکس ہے وہ انڈین ہسٹری پر, کیونکہ انڈین ہسٹری میں جو مسلم رول تھا اس پر اعتراض زیادہ ہو رہا ہے, اور ہمارے بچے انفیریورٹی کمپلیکس سے شکار ہو رہے ہیں کہ بھائی فلاں بادشاہ نے فلاں کام کیا تھا اور ہمارا غیر مسلم دوست ہمیں اس کو چھیڑتا ہے اور اس کو ٹیز کرتا ہے کہ تمہارے لوگ ایسے ہوا کرتے تھے. تو جو ہے بہت ہی سلینگ لینگویج یوز ہوتی ہے اور بلنگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہم چاہ رہے ہیں اکیڈمک طریقے سے جو فلاح ریسرچ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جو ہے یہ کام ہوتا رہے, اور ہم اکیڈمک جواب دیں گے. ہم کسی کو گالی گلوچ نہیں کریں گے, لائک ہم لوگ کسی کو وہ نہیں کریں گے, کیا بولتے ہیں اس کو, بلی نہیں کریں گے, کسی کو جو ہے ٹرول نہیں کریں گے, کسی کا نام نہیں لیں گے. ہم اشاروں کے نام میں بات کریں گے انشاءاللہ, تاکہ بات بھی پہنچ جائے, کام بھی ہو جائے, اور پھر کسی کو اعتراض بھی نہ ہو. ہم جو ہے انشاءاللہ بہت مدلل بات کریں گے, پرائمری سورسز آف ہسٹری سے بات کریں گے. اور چونکہ کل بھی فضلہ چشتی صاحب نے اپنے 2-3 لیکچرز میں ٹیپو سلطان کا ذکر کیا, تو ہمارا ارادہ ہے کہ اسپیشلی دکن کی تاریخ پر جو ہے کچھ جو ہے ڈیٹیل میں گفتگو, کیونکہ نارتھ انڈیا کی تاریخ سب جانتے ہیں, اکبر, اورنگزیب, بابر, قلاؤ الدین خلجی, غوری, غزنوی, اس کو سب پڑھتے ہیں ہم لوگوں نے اسکول میں سب پڑھا ہوا ہے. لیکن ابھی جو ہے ساؤتھ انڈیا کی جو ہسٹری پر اس پر لوگوں کو پتہ نہیں. جو بہمنی سلطنت 1347 to 1538, پھر اس کے 5 ٹکڑے ہوئے, حیدرآباد, آپ کا قطب شاہی, آپ کا بیجاپور, آپ کا بیدر, آپ کا احمد نگر. میں بتاؤں بہمنی سلطنت کا جو ہے جو اپنی پیک میں اپنی زینت کے ٹائم پر بہمنی سلطنت گجرات سے گوا تک اس کا وہ تھا, انفلوئنس تھا اور ان کا راج تھا, لیکن لوگوں کو نہیں پتا ہے. تو ہم ایسی چیزیں لائیں گے جو لوگوں کو نہیں پتا ہے. جیسے کہ میں بتاؤں, جودھا اکبر ایک فلم آئی تھی, آپ بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا, بہت سے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, میں نے بھی دیکھی ہے. ویسے فلمیں نہیں دیکھنی چاہیے, وی آر ناٹ پروموٹنگ فلمز, ڈراماز آن ہسٹری اور آن اینی ٹاپک. فلاح کے بینر کے تلے ہم اس کو پروموٹ نہیں کریں, لیکن لوگ فلمیں دیکھتے ہیں. جودھا اکبر ایک فلم ہے, پدماوت پہ ایک مووی آئی تھی. آپ جب تاریخ کو پڑھیں گے تو نہ جودھا کا ذکر ہے نہ پدماوتی کا ذکر ہے. تو انشاءاللہ ایسی باتیں, ایسی ریسرچ بیس اور ہسٹوریکل فیکٹس جو متس ہیں لوگوں میں, انشاءاللہ ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہی ہمارا جو ہے مین فوکس ہوگا, انڈین ہسٹری پر فوکس ہوگا. جو ان کو تاریخ اسلام پڑھنی ہے وہ جو ہے ہمیں پرسنل کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ہم آلریڈی 10 منٹ لیٹ ہیں, اگر کسی کو اور کوئی سوال نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. چلیے, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلے ہفتے سلیبس لانے کی کوشش کروں گا, اور انشاءاللہ جو ہے پراپر طریقے سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ.